رحمت دا میں پا خدایا تے باغ سکا کر ہرے بوٹا آس امید میری دا تے کر دے میوے برے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ربی حبلی، اے ساری کائنات کو پالنے والے مجھے بھی عطا کر دے، کیا عطا کر دے، ایک لڑکا عطا کر۔ اللہ نے فرمایا کیسا ہو، تاجدار ہو یا بادشاہ ہو، سلطان ہو یا زمیندار ہو یا دنیا دار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایسا نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پھر کیسا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی من الصالحین، تیرا نیک بندہ ہو۔ اللہ کے نبی کا مانگنے کا طریقہ کتنا پیارا ہے، کیا مانگا؟ بیٹا مانگا، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ زمیندار دے دے یا سلطان دے دے، بلکہ کہا وہ عطا کر جو تیرا بھی ہو اور میرا بھی ہو۔ صالح کا مطلب ہے نیک۔ اللہ کے نبی نے نیک بیٹا مانگا۔ نیک بیٹا ہوگا، ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ اللہ کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیک اولاد سے ماں باپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرات اگر اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کی قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ بیٹا عطا کر، اگر بیٹا دے تو نیک بیٹا عطا کر۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے دعا کی، خالق کائنات کی قدرت مسکرانے لگ گئی۔ فرمایا جبرائیل کہاں چلے گئے ہو؟ یا اللہ سدرہ کی چوٹی پر بیٹھ کر تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا ذرا زمین پر دیکھ، میرا خلیل کیا مانگ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا اللہ بیٹا مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر انتظار کس کا کر رہے ہو؟ آج 90 سال کا ہو گیا ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، آج تک اس نے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی مرتبہ سوال کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل میرے خلیل کے ہاتھ چہرے پر بعد میں آئیں، پہلے قدموں میں تم پہنچ جاؤ۔ اللہ کا خلیل دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نیچے سے بھی دیکھ۔ نیچے دیکھا تو جبرائیل کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ جبرائیل نے عرض کی حضور خود ہی بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو رب کائنات سے بات کی ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی میں رب کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، حضور مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی مبارک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس چیز کی مبارک؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی مبارک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس چیز کی مبارک؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ خلیل مبارک ہو، ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے اور دیں گے بھی حلیم۔ اب رب کی صفتیں کیا ہیں؟ وہ خالق بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ حلیم ہے۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت حلیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارک ہو ابراہیم، ہم تمہیں بیٹا حلیم عطا کریں گے۔ حلیم کا معنی ہے ٹھنڈے مزاج والا۔
اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حلیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی بھی حلیم ہوگا۔ 9 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ بیٹا جب پیدا ہوا تو ایک شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، عرض کی ابراہیم مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بھاگتے گئے کہ دیکھوں میرا بیٹا کیسا ہے۔ جب دوڑتے دوڑتے کمرے میں گئے، کیا دیکھا؟ بچہ لیٹا ہوا ہے، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، ان کے نور سے سارا کمرہ منور ہو گیا ہے۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا حاجرہ جی سرکار، فرمایا بیٹا مجھے دو، ذرا چوم بھی لوں اور نام بھی رکھ لوں۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، پیار کیا، چوم لیا، عرض کی حضور نام کیا رکھنا ہے؟ فرمایا نام اسماعیل رکھتے ہیں۔ اسماعیل جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سن لی، جو بات رب سن لے وہ اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل کی پیشانی میں کملی والے کا نور منقتل ہو کر آیا۔ جہاں پر نبی کا نور چمکے نہیں تو پھر کیا ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم چوم رہے ہیں۔ ویسے بھی اگر کسی کو آخری عمر میں بیٹا ملے تو وہ کتنا اپنے بیٹے سے پیار کرے گا۔ اے پتر مٹھے میوے تے آکھن لوگ سیانے، اے میوا رب تھی نبیاں بھی منگیا، تے کر عذر بہانے۔